اکثریت یا بھیڑ یہ کبھی بھی حق کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اور یاد رکھیں یہ نہایت اہم بات ہے کہ جو دینی محفلیں ہوتی ہیں، جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجالس میں، ان محفلوں میں یقیناً لوگ کم تعداد میں ہی آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، کہ جب اسلام نئے نئے آیا تھا تو اسلام کو ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ تنہا تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوئی آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ غیر کو چھوڑیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ پر جان چھڑکتے تھے، جو آپ کی نہایت عزت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، تمام کے تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا، آپ کی تکذیب کرنا شروع کر دی اور آپ کی بات کی تصدیق نہیں کی۔ تو اسلام شروع ہوا کتنا غریب تھا۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی عربی میں، یعنی اسلام بالکل اجنبی تھا۔ اسلام کو جاننے والے بہت چند لوگ ہوا کرتے تھے۔ جس طرح اگر آج ہم کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں یا کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو ہمیں جاننے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر دھوکے سے ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا وہاں پر کوئی مل گیا تو وہ ہمیں پہچان لیتا ہے، ورنہ انسان جب کبھی باہر جاتا ہے تو وہ اجنبی ہوتا ہے، اور اجنبی کو بہت کم لوگ پہچانتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، کہ جب اسلام آیا تھا تو اسلام بہت اجنبی تھا، یعنی اسلام کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، اس کو مانتے نہیں تھے، بلکہ اکثر لوگ اسلام کی تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ اور آپ کہتے ہیں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، دھیرے دھیرے اسلام میں ترقی ہونا شروع ہوئی، دھیرے دھیرے چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز دوست تھے، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور اسی طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ یعنی دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اسی طرح پھر سلسلہ بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ جب اسلام مکمل ہوا تو اللہ رب العالمین قرآن مجید نے آیت نے ارشاد فرما دی، بلکہ پوری صورت نازل فرما دی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی، یعنی لوگ مفتوح ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب پر، مدینہ پر فتح حاصل کر لی، تو آپ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت لوگ نہایت ہی زیادہ تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت دھیرے دھیرے لوگ بڑھنا شروع ہو گئے۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، دھیرے دھیرے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگ اسلام سے دور ہٹتے جائیں گے، لوگوں کی دلچسپی اسلام سے ختم ہوتی جائے گی، اور لوگ اسلام کو بھولنا شروع کر دیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام اجنبی ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی جس طرح اسلام شروع میں اجنبی تھا اسی طرح اسلام قیامت کے قریب بھی اجنبی ہو جائے گا، اور اسی حالت میں اسلام ختم ہو جائے گا۔